السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه البخاری۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ جب 2 عشرہ مکمل ہو گیا، رمضان کا آخری یعنی تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا، یعنی 20 تاریخ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی اپنی پوری زندگی یا اپنا رمضان کا پورا وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، مکمل طور سے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں جاگتے تھے، 21ویں کو، 22ویں کو، 23ویں کو، 24ویں کو، 25ویں کو، 26ویں کو، 27ویں کو، 28ویں کو، 29ویں کو اور 30ویں کو، 10 راتوں کو آپ علیہ السلام جاگتے تھے۔ جاگ کر کیا کرتے تھے؟ قیام اللیل کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی جاگتے ہیں، ہماری پوری سوچ کس رخ پر ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ شب قدر یا آخری عشرہ صرف جاگ کر کے کوئی ثواب حاصل ہونا نہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم صرف رات بھر جاگتے رہے، جس سے ہم کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، ثواب حاصل ہو جائے گا، اس کی بھول اور نادانی۔ یہ فضیلت اور یہ سعادت اسی آدمی کو حاصل ہوگی جو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو بھی اس رات میں جگاتے تھے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے میں مکمل طور سے عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے اور 10 راتوں کو جاگتے تھے۔ شب قدر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آخری طاق راتوں میں سے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں صحیح ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ طاق ہی رات میں ہو، ممکن ہے کہ وہ کبھی جفت رات بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شب قدر 22ویں بھی ہو سکتی ہے، 24ویں بھی ہو سکتی ہے، 26ویں بھی ہو سکتی ہے، 28ویں بھی ہو سکتی ہے، 30ویں رات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا معمول رہا ہے کہ وہ آپ آخری عشرے کی 10 راتوں میں، آخری عشرے کی 10 راتوں میں آپ جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، شب قدر کی تلاش کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عشرے کو، آخری عشرے کو، آخری 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس کی راتیں سارے سالوں کی رات سے افضل ہے علی الاطلاق۔ یہ 10 راتیں جو 10 راتیں آخری عشرے کی ہے، اس سے بہتر دنیا کی کوئی رات نہیں، اس سے بہتر
دنیا کی کوئی رات نہیں ہے، یہ سب سے افضل رات ہے، لہذا ان راتوں کو غنیمت جاننا چاہیے، سونے سے بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینی چاہیے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت شب قدر کی عظمت سے، آخری 10 راتوں کی عظمت سے بالکل غافل ہے۔ وہ ایسے ہی راتوں کو گزارتے ہیں جیسے کہ وہ عام راتوں کو گزارا کرتے ہیں، جیسے پورے سال سوتے رہتے ہیں ایسی 10 راتوں بھی سوتے رہتے ہیں۔ ہاں، ان کو کرکٹ کھیلنا ہو، IPL میچ دیکھنا ہو، ناچ گانا دیکھنا ہو، کچھ اور کام ہو، اپنا پرسنل کام ہوگا، دنیا کا کام ہوگا تو ہم کو نیند نہیں آئے گی۔ ابھی کھیت کی کٹائی ہو، کھیت کی رکھوالی ہو، گھر کے اندر کوئی کام ہو، کہیں سفر پر جانا ہو رات میں تو نیند نہیں آئے گی، لیکن شب قدر میں جاگنا ہو تو ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں، ہم کو نیند آتی ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے، رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا، یعنی ان راتوں میں عبادت نہیں کر سکا، نیک کام نہیں کر سکا، رات میں نہیں جاگ سکا، پیارے نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں گویا کہ وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا، محروم ہو گیا وہ بھلائی سے۔ تو یہ رمضان المبارک کا آخری اشرا آج سے مغرب بعد سے شروع ہو جائے گا، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم 10 راتوں کی قدر کریں، 10 راتوں میں جاگیں۔ 5 راتوں میں تو لوگ جاگتے ہی ہیں، یہ بھی جان لیں کہ 10 رات جاگنا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام معمولی نہیں تھا کہ 5 رات جاگتے تھے۔ دیکھیے حدیث میں کیا پڑھا گیا کہ اذا دخل العشر شد بئزرہ، جب آخری عشرے میں آپ قدم رکھتے، اپنی کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ احیا لیلہ، راتوں میں جاگتے تھے، 10 راتوں میں جاگتے تھے، وہ ایقظ اہلہ، اپنے بال بچوں کو بھی جگاتے تھے، خود صرف جاگ کر کے بات نہیں کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ماں اور بہنوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، گھر والیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود جاگیں، وہ بھی عبادت کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کا یہ کام ہے، مرد کو بھی جاگنا ہے، خواتین کو بھی جاگنا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہی کہا، پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المؤمنین نے یہی کہا کہ آپ خود جاگتے تھے اور اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اشرا آ رہا ہے، بہت قریب ہے، ہم سب کو اور آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو اس کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مقام کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی اور رات میں جا کر کے تیری بندگی کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله۔